یہ میری وہ کتابیں ہیں جو آج تک مجھ سے جدا نہیں ہوئیں۔ کلاس نہم سے لے کر ماسٹر تک سارا نصاب ابھی تک موجود ہے، لیکن زندگی نے جو سبق دیا وہ ان میں سے کسی کتاب میں نہیں ہے۔ جو ان کتابوں میں پڑھا ایسا کچھ بھی میری زندگی میں نہیں، نہ قائد اعظم کے 14 نکات، نہ اکبر بادشاہ، نہ الجبرا، نہ مسٹر چپس، نہ سطح مرتفع پوٹوہار، نہ ہی وہ پاکستان جو گندم کی پیداوار میں 7واں خود کفیل ملک ہے۔ مجھے پیسے کمانے کا طریقہ تو بتایا نہ گیا، بس فوٹو سنتھیسس کا عمل پڑھاتے رہے، سارا دن کیمسٹری کے فارمولے کو رٹا لگواتے رہے۔ حالانکہ ہر چیز بنی بنائی ملتی ہے، وہ بھی پیسوں سے، تو پیسہ کمانا تو کسی ماسٹر نے نہیں سکھایا۔ بیالوجی کی کتنی شاخیں ہیں، اگر یاد نہ ہو تو فیل، لیکن میرے سے کتنے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں یہ کہیں نہیں لکھا۔ تمام ہیلپنگ ورب یاد ہے مجھے، لیکن ہیلپنگ ورک کوئی بھی یاد نہیں۔ مجھے مائی فادر مضمون آج بھی یاد ہے، لیکن فادر خوش کیسے رہتا ہے یہ نہیں پتا۔ میں نے پڑھا ہے کہ پاکستان میں نمک کی اپنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن مجھے اپنے اس پہاڑ کا ایک چھوٹا سا پتھر 100 روپے میں ملتا ہے۔ سوچنے لگا کہ اپنے اساتذہ سے پوچھوں کہ آپ نے جو پڑھایا وہ صحیح تھا۔ جب استاد کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی کہ وہ مردم شماری کے لیے گئے ہیں۔ دوسرے استاد کا پتہ کیا تو معلوم ہوا وہ اسکول کے بعد ڈینگی مہم کی میٹنگ میں ہے۔ تیسرے استاد کی طرف گیا تو پولیو یعنی میرے استادوں کو اصل مقصد سے ہٹا کر دوسرے کاموں میں لگا دیا گیا۔ پھر ایک استاد یاد آیا کہ وہ اس وقت گھر میں ہوں گے، ان کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ 3 گھنٹے ہو گئے وہ آٹا لینے گئے تھے، واپس نہیں آئے۔ پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ کچھ بھی نہیں ان کتابوں میں جو مجھے 3 وقت عزت کی روٹی دے سکے۔ اتنی کتابیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا اگر مزدوری ہی کرنی تھی۔ آخر میں تلخ بات یہ کہ کتابیں مجھے اتنا ہی نہ سکھا سکیں کہ جو کتابیں پڑھ کے میں زمانے میں معتبر ٹھہرا۔ لوگ مجھے پڑھا لکھا کہتے ہیں، انہی کتابوں پر تبصرہ کرنے لگ گیا۔ بندہ زیرک تو کتنا پاگل ہے، ایک لیکچر کے ہزاروں روپے دیے، فیسیں جمع کروائیں، داخلے جمع کروائے، راتوں کو جاگ کر مشقیں لکھیں، ایک کتاب سینکڑوں ہزاروں میں خرید کر پڑھی تھی۔ آج ردی میں اس کا صرف 900 روپے ریٹ لگا۔ بہت دکھ ہوا مجھے کہ اتنا مہنگا علم اتنے سستے میں کیسے بیچ سکتا ہوں، لیکن کیا کرتا، روٹی کمانا تو سکھایا ہی نہیں گیا۔ ہمارے نصاب کا یہ واقعی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں سب کچھ سکھایا جاتا ہے، لیکن جو اوریجنل زندگی ہوتی ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں سکھایا جاتا۔ ہمارے نصاب میں جو چیزیں لکھی ہیں ان کا ہماری زندگی سے دور دور تک کہیں سے کوئی واسطہ تعلق تک نہیں ہے، لیکن جو زندگی کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق واسطہ ہے، یعنی روٹی کیسے کمانی ہے، روٹی کمانے کے لیے کس طرح کے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں، ان کا کسی کتابوں میں ذکر تک نہیں۔ ہمیں اپنے نصاب کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے نصاب میں یہ ضرور شامل کرنا ہوگا کہ پاکستان جس میں روٹی کمانا کتنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن وہ دنیا کا سب سے بڑا 7واں گندم ذخیرہ کرنے والا یا گندم کی پیداوار کرنے والا یا گندم کو پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اگر گندم کو پیدا کرنے والا ملک پاکستان دنیا کا 7ویں نمبر پر ہے، اس کا مطلب ہے پاکستان دنیا میں گندم ایکسپورٹ بھی کرتا ہوگا، لیکن پاکستان کے اندر گندم کا کیا ریٹ ہے ہمیں یہ کسی نے نہیں بتایا۔ یہاں پر جو مافیا بیٹھا ہے وہ کتابوں سے لے کر، وہ مارکیٹوں سے لے کر، ہسپتالوں سے لے کر، وہ انڈسٹری سے لے کر، وہ ہر چیز میں چھایا ہوا ہے۔ بس ایک یہی چیز تو ہمیں پڑھائی نہیں گئی کہ تم نے زندہ کیسے رہنا ہے، تم نے پیسہ کیسے کمانا ہے، تم نے اوروں کی مدد کیسے کرنی ہے۔ ہمیں تو صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کتابوں کے بوجھ اٹھانے ہیں، اپنے بستے کے اندر، اپنے بیگ کے اندر 10-10 20-20 کتابوں کو لاد کے تمہیں صبح سکول جانا ہے اور شام کو واپس آ کے اے فار ایپل اور بی فار بال کو سیکھ کے تم نے یہی کچھ سیکھنا ہے، اور ان کتابوں میں الجبرے کو سیکھنا ہے، الجبرا جس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہماری زندگی سے۔ ان کتابوں میں فلاں چیز کو سیکھنا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا کہ جو چیز آپ کو کتابوں میں پڑھائی گئی ہے کیا حقیقت میں اس کا کوئی تعلق واسطہ بھی ہے یا نہیں۔